سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد صدق اللہ العظیم۔ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ درود پاک پڑھے اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ یا کریم اللہ وعلی آلک و اصحابک یا شفیعنا عند اللہ۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ہماری آج کی اس حاضری کو قبول فرمائیں، اور اللہ رب العزت ہمیں علم نافع، عمل صالح، رزق حسن، ایمان کامل کی دولت سے مالا مال فرمائیں۔ تو پچھلے ہمارے درس اور محاضرے میں گفتگو جو تھی وہ استغاثہ پر تھی، اور استغاثہ کے متعلق چند باتیں، ضروری باتیں آپ کے گوش گزار کی تھیں۔ اور جو لوگ استغاثہ کو شرک سے تعبیر کرتے ہیں اور پھر جب انہیں دلائل دیے جاتے ہیں تو وہ اس سے جان چرانے کے لیے اس کی تقسیم کر دیتے ہیں ما فوق الاسباب و ما تحت الاسباب کی جانب، حالانکہ وہ وہاں پر بھی کامیاب نہیں ہو پاتے۔ تو وہ اس حوالے سے کچھ باتیں ذکر کی گئی تھی۔ یہاں آج کی اس محفل میں جو ہے وہ ہم ایک فیصلہ کن بات استغاثہ کے حوالے سے ذکر کر دیتے ہیں، اور پھر باقی ہمارے جو امور ہیں، جو ہمارا ایک سبجیکٹ ٹاپک چل رہا ہے شرک اور توحید کا، اس کے حوالے سے انشاءاللہ چند باتیں گزارش کریں گے۔ تو ہماری گفتگو کا پورا محور جو ہے وہ یہی ہے کہ عبادت ہے کیا، عبادت ہے کیا۔ تو استغاثہ کے سلسلے میں ایک چھوٹی سی بات یہاں پر سن لیں، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ آگے کی جانب بڑھیں گے۔ تو فیصلہ کن بات یہ ہے کہ جب معترضین کے نزدیک امور ما تحت الاسباب میں مستغاث حقیقی اللہ عز و جل ہے، اور مخلوق سے استعانت فقط ظاہری اور مجازی معنی میں ہے، حقیقی معنی میں نہیں، تو اس صورت میں ایک سوال یہ ابھرتا ہے کہ اگر ما تحت الاسباب میں غیر سے مدد طلب کرنا استغاثہ مجازی ہونے کی وجہ سے جائز ہے، تو ما فوق الاسباب میں مجاز ہونے کے باوجود حرام کیسے ہو گیا؟ ہم نے عرض کیا تھا کہ ڈاکٹر سے آپ نے علاج کرایا، ڈاکٹر کے پاس گئے وغیرہ وغیرہ، کوئی بھی آپ نے سبب اختیار کیا، تو وہاں آپ نے اس کو حقیقی مددگار جانا یا مجازی؟ آپ نے اسے مجازی مددگار جانا۔ حقیقی مددگار جو بھی مانے گا وہ شرک میں مبتلا ہو جائے گا، وہ شرک میں تو مجازی۔ تو جب آپ یہاں پر ما تحت الاسباب میں مجازی مان رہے ہیں تو ما فوق الاسباب میں مجازی کیوں نہیں مان رہے؟ ٹھیک ہے، تو وہاں حرام کیسے ہو گیا جبکہ وہاں بھی استغاثہ حقیقی کی بجائے استغاثہ مجازی ہی تھا؟ سورہ مریم کی آیت نمبر 19 میں ہے، سورہ مریم کی آیت نمبر 19 میں ہے کہ جب حضرت جبریل علیہ السلام کے اذن سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے جب حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے اذن سے جب حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے اذن سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے سلسلے میں حضرت مریم علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں آئے تو ان سے کہا قال انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا۔ کیا کہا؟ انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا۔ بولے میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں، میں تیرے، حضرت جبریل نے کیا کہا حضرت مریم سے؟ میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں کہ میں تجھے ایک ستھرا بیٹا دوں۔ کون کہہ رہا ہے یہ؟ حضرت جبریل امین کیا کہہ رہے ہیں؟ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، کہ میں تجھے ایک ستھرا بیٹا دوں۔ کون کہہ رہا بیٹا دوں؟ جبریل امین علیہ السلام۔ اس آیت میں جبریل علیہ السلام کا قول ما فوق الاسباب امور میں سے ہے، ما تحت الاسباب میں سے نہیں ہے، امور عادیہ میں سے نہیں ہے۔ بیٹا دینا ما تحت الاسباب میں سے نہیں ہے، ما فوق الاسباب میں سے۔ اس لیے کہ شادی شدہ زندگی میں
اولاد دینا اللہ کا کام ہے، اور یہاں تو شادی اور ازدواجی زندگی کے بغیر اولاد کے دینے کی بات کہی جا رہی ہے۔ شادی شدہ زندگی میں بھی اولاد دینا اللہ کا کام، اور یہاں تو غیر شادی شدہ زندگی میں اولاد دینے کی بات کہی جا رہی ہے، جو کہ یقیناً ما فوق الاسباب امور میں سے، امور غیر عادیہ میں سے۔ میں تجھے پاکیزہ بیٹا دوں، ما فوق الاسباب امور میں مدد کی یہ بہت بڑی مثال ہے، قرآنی مثال، اور اسباب عادیہ کے بغیر اس دنیا میں اس کا تصور بھی محال ہے۔ اسباب عادیہ کے بغیر اس دنیا میں اس کا تصور بھی محال ہے۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص محض توسل کی نیت سے اللہ رب العزت کے کسی برگزیدہ بندے کے وسیلے سے اولاد طلب کرے تو کچھ نادان فی الفور شرک کا فتویٰ لگا دیتے ہیں، جبکہ کوئی غیر خدا جبریل امین علیہ السلام کہیں کہ میں بیٹا دیتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ خود قرآن مقدس میں اس کا ذکر فرمائے، تو کیا یہ اسی طرح شرک نہیں ہوگا؟ مانگنے کی صورت میں تو مانگنے والا پھر بھی انسان ہی رہتا ہے، مگر یہ کہنا کہ میں بیٹا دیتا ہوں، اس جملے کو اگر مجازی معنی پر محمول نہ کیا جائے تو حقیقی معنوں میں تو یہ سراسر خدا بننے کے مترادف ہے۔ اگر جبریل امین کے اس قول کو کہ میں بیٹا دیتا ہوں اگر مجازی معنی میں نہ لیا جائے تو گویا یہ سراسر خدا بننے کے مترادف ہے، کیونکہ بیٹا دینا تو صرف اللہ کا کام ہے، اور یہ ما فوق الاسباب میں سے ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ہمیں مجازی معنی میں حضرت جبریل علیہ السلام کے اس فرمان کو لینا ہے، حقیقی معنی میں نہیں، کیونکہ حقیقی معنی میں جبریل بیٹا نہیں دیتے بلکہ بیٹا اللہ دیتا ہے۔ اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ تو جبریل امین کی یہ بات مجازی معنی میں ہوگی، مجازی معنی میں ہوگی۔ اولاد بخشنا تو فعل الہی ہے، اور بندے کا کام اس سے اس کی عطا کی بھیک مانگنا ہے۔ بندے کا غیر اللہ سے مدد مانگنا اگر مطلقاً شرک ہے تو پھر کسی دینے والا غیر خدا کا قول کہ میں بیٹا دیتا ہوں تو بدرجہ اولا شرک قرار دیا جانا چاہیے۔ اس مقام پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جبریل امین علیہ السلام تو لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا کہہ کر بھی معاذ اللہ مشرک نہ ٹھہرے، بلکہ ان کا قول حق رہا، تو ان کے اس قول کی آخر توجیہ کیا ہوگی؟ کیسے کہا جائے گا کہ یہ شرک نہیں ہے؟ میں بیٹا دیتا ہوں، کیسے کہا جائے گا کہ جبریل کا یہ قول، یہ بات جبریل امین کی شرک نہیں ہے؟ کیسے شرک سے بچا جائے گا؟ تو توجیہ یہ ہے کہ یہ قول اگرچہ روح الامین کا ہے کہ میں بیٹا دیتا ہوں، مگر اس سے مراد یہ ہے کہ وہ بیٹا جو اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والا ہے، میں اس کا سبب، وسیلہ اور ذریعہ ہوں۔ وہ بیٹا جو اللہ دینے والا ہے اس کا سبب، ذریعہ اور وسیلہ میں بنتا ہوں۔ تو آیت کریمہ میں کہ میں بیٹا دیتا ہوں میں مدد دینے کا عمل پایا گیا، مگر اس سے مراد محض توسل ہے، اور ان کا بیٹا دینے کا قول مجاز قرآنی کی ایک عمدہ مثال ہے، مجاز قرآنی کی ایک عمدہ مثال ہے۔ تو ہم جو ہے آپ کو حقیقی معنی اور مجازی معنی میں فرق بتا چکے تھے کہ یہ تقسیم سے کوئی بھی جو ہے وہ چھٹکارا نہیں ہے حقیقی اور مجازی کی، کیونکہ حقیقی اور مجازی کی اگر ہم تقسیم نہیں کرتے ہیں تو پھر بہت ساری آیات ایسی ہیں کہ جن میں بظاہر آدمی یہ کہہ دے گا یہ تو شرک ہے، حالانکہ وہ شرک نہیں ہے، وہ شرک نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کا کلام اس سے پاک ہے، رسول اللہ کا کلام اس سے، اللہ کے محبوب بندے اس سے پاک ہیں۔ استغاثہ کے ساتھ ایک ہے توسل۔ استغاثہ تو ڈائریکٹ مدد مانگنا، اس پر گفتگو ہو گئی۔ توسل وسیلہ، توسل کے معنی تقرب کے ہیں۔ توسل کے معنی کیا ہے؟ یعنی باریابی یا قرب کے لیے وسیلہ ڈھونڈنا، کسی کے پاس نزدیکی۔ جیسے آپ کسی سے ملاقات چاہتے ہیں اور آپ کا کسی سے کوئی کام ہے تو آپ فلاں صاحب سے کہیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ ان کے زیادہ نزدیک اور قریبی ہیں، تو آپ ان سے کہیں ذرا آپ میرے ساتھ چلیں، مجھے ان سے کچھ کام ہے۔ شرعی اصطلاح میں توسل کا مطلب ہے جو چیز بارگاہ الہی میں قدر و منزلت رکھتی ہے اسے اپنی دعا کی قبولیت کا وسیلہ اور واسطہ بنانا۔ شرعی اصطلاح میں وسیلہ توسل کیسے کہتے ہیں؟ جو چیز بارگاہ الہی میں قدر و منزلت رکھتی ہے اسے اپنی دعا کی قبولیت کا وسیلہ، ذریعہ، واسطہ بنانا۔ مثلا کون کون چیزیں ہیں وہ؟ نمبر 1 اسماء الہی اور صفات الہی سے توسل کرنا، اللہ کے
ذاتی نام اور صفاتی نام سے توسل کرنا، اور وہ کرتے ہی آپ. مثال کے طور پر آپ کیا کہتے ہیں؟ یا الہی رحم فرما، یا الہی رحم فرما، اور اے رحمان، اے رحیم، اے غفور، اے کریم، یہ سب صفاتی نام جو آپ ذکر کر رہے ہیں نا، یہ سب وسیلہ ہے. یہ سب وسیلہ ہے. یہ سب کیا ہے؟ آپ جو کہہ رہے ہیں اے غفور، اے ستار، اے کریم، اے رحمان، اے رحیم، یہ سب اے اللہ، یہ سب آپ کیا ہے؟ ذاتی اور صفاتی نام کا وسیلہ اختیار کر رہے ہیں کہ تو میری مدد فرما. تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو غفار ہے، تو ستار ہے، تو رحم فرمانے والا ہے، تو مہربانی فرمانے والا ہے. یہ سب جو آپ کہہ رہے ہیں، یہ سب اللہ کے ذاتی اور صفاتی نام کا یہ سب وسیلہ اختیار کر رہے ہیں آپ، جو کہ آپ روزانہ اپنی دعا میں کرتے ہیں، جو کہ روزانہ آپ اپنی دعا میں کرتے ہیں. دوسرا ذریعہ واسطہ ایمان باللہ اور ایمان بالرسول سے توسل کرنا. آپ اللہ پر جو ایمان لائے، رسول اللہ پر جو ایمان لائے، اس سے توسل کرنا. نمبر 3 اعمال صالحہ سے توسل کرنا. آپ نے کوئی نیک عمل کیا، آپ نے کوئی نیک عمل کیا، اور اس نیک عمل کو آپ نے جو ہے وہ ذریعہ اور وسیلہ بنایا. اللہ میں نے فلاں عمل کیا، اگر تجھے میرا یہ عمل محبوب ہے، پسند ہے، تو جو ہے وہ اس کے صدقے میں میری حاجت پوری فرما. میری حاجت تو عمل کا وسیلہ. نمبر 4 انبیاء اور صالحین کی دعا سے توسل کرنا. یعنی کسی نبی، کسی ولی کے پاس دعا کرانے کے لیے جانا کہ آپ میرے لیے دعا فرما دیں، آپ میرے لیے دعا فرما دیں. یہ چوتھی بات تھی. 5واں ہے انبیاء اور صالحین کی ذوات مقدسہ سے توسل کرنا، وسیلہ کرنا. یعنی ان کی ذات ہی کو وسیلہ بنانا. اے اللہ محمد مصطفیٰ کے صدقے میں، اے اللہ رسول اللہ کے صدقے میں، فلاں نبی یا فلاں صالح کے وسیلے سے میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، تو میری دعا کو قبول فرما. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو 5 چیزیں ہم نے ذکر کی، اسماء الہی، صفات الہی سے توسل کرنا. نمبر 2 ایمان باللہ، ایمان بالرسول سے توسل کرنا. نمبر 3 اعمال صالحہ سے توسل کرنا. نمبر 4 انبیاء اور صالحین کی دعا سے توسل کرنا کہ ان سے دعا کرانا. نمبر 5 ان کی ذوات مقدسہ سے توسل کرنا. اور یہ وسیلہ کیوں کیا جا رہا ہے ان باتوں سے؟ کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو بارگاہ الہی میں قدر و منزلت رکھتی ہیں. بارگاہ الہی میں قدر و منزلت رکھتی ہیں. اپنی دعا کی قبولیت کا وسیلہ اور واسطہ ان چیزوں کو بنایا جاتا ہے کیونکہ یہ رب کی بارگاہ میں قدر و منزلت رکھتی ہیں. نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4. نمبر 1 اسماء و صفات الہی سے توسل کرنا. نمبر 2 ایمان باللہ، ایمان بالرسول سے توسل کرنا. نمبر 3 اعمال صالحہ سے توسل کرنا. نمبر 4 انبیاء و صالحین کی دعا سے توسل کرنا. ان 4 تک جو ہے وہ وسیلے کا انکار کرنے والوں کو کوئی اختلاف نہیں ہے. جو لوگ ڈائریکٹ کہہ دیتے ہیں کہ وسیلہ شرک ہے، آپ کبھی ان سے پوچھنا کہ اللہ کے ذاتی اور صفاتی نام کا وسیلہ اختیار کرنا شرک ہے؟ کہیں گے نہیں. آپ ان سے پوچھئے کہ ایمان باللہ، ایمان بالرسول سے توسل کرنا شرک ہے؟ کہیں گے نہیں، جائز ہے. آپ ان سے پوچھئے کہ اعمال صالحہ سے توسل کرنا شرک ہے؟ تو کہیں گے نہیں، جائز ہے. آپ ان سے پوچھئے کہ انبیاء صالحین کی دعا سے توسل کرنا جائز ہے یا شرک؟ تو کہیں گے کہ جائز ہے. جو لوگ ڈائریکٹ کہہ دیتے ہیں کہ وسیلہ شرک ہے، آپ گوگل پہ سرچ کیجئے، یوٹیوب پہ سرچ کیجئے کہ وسیلہ وسیلے کا کیا حکم ہے، وسیلہ جائز ہے کہ شرک. آپ کو بہت ساری ویڈیوز نکل کے آئیں گی، بہت ساری کلپس نکل کے آئیں گی جس میں آپ کو وہابی ازم کی اور جو وہابیت کو فالو کرتے ہیں ان لوگوں کی جو کلپس نکل کے آئیں گی، آڈیوز، ویڈیوز، تو اس میں ڈائریکٹ لکھا ہوگا کہ وسیلہ شرک ہے. حالانکہ آپ کسی بھی وہابی سے، کسی بھی غیر مقلد اہل حدیث سے، سلفی سے اس کا ہاتھ پکڑ کے اس سے کہنا کہ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ ان 5 طریقوں میں سے کون کون سا وسیلہ جائز ہے اور کون سا جو ہے وہ شرک ہے. 4 تک وہ نہیں کہہ سکتا کہ شرک ہے، یہی کہے گا کہ جائز ہے. 5ویں پہ آ کر کے اٹک جائے گا. کون سا؟ انبیاء و صالحین کی ذوات مقدسہ سے توسل کرنا. تو وسیلہ شریعت میں کسے کہتے ہیں؟ بارگاہ الہی میں جو چیز بارگاہ الہی میں
قدر و منزلت رکھتی ہے اپنی دعا کی قبولیت کا واسطہ اور وسیلہ اور ذریعہ بنانا اسے. اسماء الہی و صفات، اس کا بھی وسیلہ آپ نے توسل کیا، ایمان باللہ ایمان بالرسول کا بھی، اعمال صالحہ کا بھی، انبیاء و صالحین کی دعا سے بھی. یہ ساری چیزیں قدر و منزلت رکھتی ہیں. کوئی بول رہا ہے باہر؟ باہر کوئی بول رہا ہے کیا؟ تو یہ ساری چیزیں قدر و منزلت رکھتی ہیں. تو آپ ان سے سیدھے سوال کرنا کہ کیا انبیاء اور صالحین کی ذوات مقدسہ قدر و منزلت نہیں رکھتی؟ ان کی کوئی قدر نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں؟ کوئی منزلت نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں؟ ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں؟ یعنی اتنی بھی اہمیت نہیں جتنے تمہارے عمل کی اہمیت ہے. اسی لیے تو آپ اپنے عمل کا وسیلہ پیش کر رہے ہو نا، حضور کی ذات کا وسیلہ پیش نہیں کر رہے. کیوں؟ سوال ہے نا کہ بھئی آپ کے عمل کے برابر بھی معاذ اللہ رب العالمین حضور کی قدر و منزلت نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں. مطلب آپ کا عمل اتنا اعلیٰ ہے، اتنا عرفہ ہے کہ آپ کا عمل تو وسیلہ بن سکتا ہے لیکن حضور کی ذات وسیلہ نہیں بن سکتی. اب سوال کریں، ان سے پوچھیں، تب دیکھیں کہ وہ کیا جواب دے گا. اگر قلابازی نہ کھائے تو آپ دیکھ لینا. اسے کہنا دل پہ ہاتھ رکھ کے ایک مرتبہ کہہ دو دل سے بس کہ ہاں تمہارا عمل جو ہے وہ اتنا عرفہ و اعلیٰ ہے کہ حضور کی ذات بھی اس کے برابر منزلت و مرتبے میں اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہو سکتی. نعوذ باللہ رب العالمین. اور کون ہے سچا مومن جو ایسا دعویٰ کرے؟ ہمارا عمل، خدا کی قسم ہمارا عمل تو ہمارا احد پہاڑ کی برابر عمل جو ہے صحابہ کے ایک مٹھی برابر عمل کی برابر نہیں ہو سکتا. صحابہ کے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بات ہی، یعنی بارگاہ رب العزت میں جس چیز کی قدر و منزلت ہے اسے وسیلہ بنانا. شریعت اہل سنت و جماعت کے نزدیک یہ پانچوں قسم کے وسیلے جائز و مستحسن. پانچوں قسم کے، اللہ کے ذاتی اور صفاتی نام سے توسل کرنا، ایمان باللہ ایمان بالرسول سے توسل کرنا، اعمال صالحہ سے توسل کرنا، انبیاء صالحین کی دعا سے توسل کرنا، انبیاء صالحین کی ذوات مقدسہ سے توسل. پانچوں قسم کے توسل جائز ہے، مستحسن ہے. البتہ منکرین وسیلہ کے نزدیک صرف آخری قسم کا وسیلہ ناجائز و حرام ہے، باقی سب جائز ہے. اور یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اگر وہ آج یہ کہہ بھی دیں تو ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، وہ منکر نہیں ہو سکتے. چاروں قسم کے توسل ان کے یہاں وسیلہ جائز ہے. تو اتنا تو کنفرم ہے کہ وسیلہ مطلقاً شرک نہیں ہے. جو فوراً منہ اٹھا کر کے کہہ دیا جاتا ہے کہ وسیلہ شرک حرام ہے، کوئی فرقہ ایسا نہیں ہے وہابی دیوبندی غیر مقلد اہل حدیث جو وسیلے کو جائز نہ مانتا ہو. البتہ پہلے 4 طریقوں کو جائز مانتا ہے، پہلے 4 طریقوں سے وسیلہ جائز مانتا ہے، اور آخری والے کو ناجائز حرام کہتے ہیں. توسل کرنے والا دراصل جو اعمال صالحہ یا دعا کرتا ہے بارگاہ الہی میں ان کی قبولیت چاہتا ہے. توسل کرنے والا جو اعمال صالحہ، ابھی آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نے خطبہ سنیں گے، نماز پڑھیں گے، اس کے علاوہ آپ اور اعمال صالحہ کریں گے، یا اس کے بعد آپ دعا کریں گے، تو آپ اپنے اعمال صالحہ اور دعا کی قبولیت چاہتے ہیں. اعمال صالحہ اور دعا کی قبولیت چاہتے ہیں، اور وہ قبولیت کی حقیقت سے ناشنا ہے. ہمیں نہیں پتا کہ قبول کیسے ہوگی. قبولیت کی حقیقت سے قبول ہوئی بھی کہ نہیں ہوگی، اور کیسے قبول. اس لیے مذکورہ وسائل و وسائل میں سے کسی ایک کو واسطہ وسیلہ بنا لیتے ہیں. اللہ کے ذاتی و صفاتی نام کا وسیلہ اختیار کر لیتے ہیں، ایمان باللہ ایمان بالرسول کا، یا اعمال صالحہ کا، یا انبیاء صالحین کی دعا کا، یا پھر جو ہے وہ انبیاء صالحین کی ذوات مقدسہ کا. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے تو کیا حضور کی ذات کا وسیلہ اختیار کرتے کہ نہیں کرتے؟ کرتے کہ نہیں کرتے؟ یا وہاں بھی ہیلے بہانے تلاش کرتے؟ نہ، ہیلے بہانے تلاش نہیں. اس سے صاف ظاہر ہے کہ عبادت صرف اللہ کی کرتا ہے. بندہ عبادت صرف اللہ کی کرتا ہے. اعمال صالحہ صرف اللہ کے لیے کرتا ہے.
اور دعا بھی اللہ ہی سے کرتا ہے، دعا بھی اللہ ہی سے کرتا ہے، بس ان کی قبولیت کی امید بڑھانا چاہتا ہے، وسیلہ اختیار کر کے بس ان کی قبولیت کی۔ نماز اللہ کے لیے، روزہ اللہ کے لیے، حج اللہ کے لیے، زکوٰۃ اللہ کے لیے، صدقات و خیرات اللہ کے لیے، ذبح اللہ کے لیے، نذر شریع اللہ کے لیے، قرآن کی تلاوت اللہ کے لیے، کلمہ درود سب اللہ کے لیے، ساری عبادتیں اللہ کے لیے، ساری دعائیں اللہ سے، بس ان کی قبولیت بڑھانا چاہتا ہے، بس ان کی قبولیت بڑھانا چاہتا ہے۔ جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے کہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وسیلہ بنایا، سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وسیلہ بنایا جب قحط پڑ گیا تھا اور نماز استسقاء ادا کرنی تھی اور جا کر کے دعا ہونی تھی وہاں پر نماز استسقاء کے بعد، تو امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف میں حدیث ہے کہ سرکار کے چچا حضرت عباس کے پاس پہنچے اور جا کر کے کہا، اے نبی کے چچا، اے نبی کے، آپ چلیں، آپ دعا کریں، آپ چلیں، آپ دعا کریں۔ امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو دعا کر سکتے ہیں، وہ بھی تو دعا کر سکتے ہیں، وہ بھی تو، لیکن وہ نبی کے چچا ہے، وہ نبی کے، تو وسیلہ کس کا تھا؟ حضرت عباس کا یا نبی کا؟ حضرت عباس کا یا نبی کا؟ نبی کے چچا، چچا نہیں، عباس نہیں، نبی کے چچا، نبی کے، تو وسیلہ کس کا تھا؟ جیسا کہ جامعہ ترمذی میں بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نابینا کو دعا بتائی تو اس میں اپنی ذات بابرکت کو وسیلہ بنانے کا طریقہ تعلیم فرمایا۔ ایک صحابی آئے اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور آ کر کے کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بینائی چلی گئی ہے، میری بینائی چلی گئی ہے اور میں بہت پریشان ہوں اور مجھے بڑی پریشانی ہوتی ہے، یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بینائی عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ مجھے بینائی عطا فرما دے۔ ترمذی شریف میں حدیث پاک ہے۔ تو اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم صبر کرو، تم صبر کرو، صبر کرنا بہتر ہے، صبر کرنا۔ انہوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول، مجھے بہت پریشانی ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے اور میرا کوئی مددگار بھی ایسا نہیں ہے، تو آپ دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ میری بینائی مجھے عطا فرما دے۔ تو جب انہوں نے اصرار کیا تو اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ جا کر کے وضو کرو اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھو اور اس کے بعد یہ دعا کرو۔ کون سی دعا؟ الفاظ ہیں حدیث پاک کے، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد نبی الرحمت صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ انی توجہت بک الی ربی فی حاجتی هذه لتقضى لي اللهم فشفعه فيا اللهم فشفعه فيا اللهم فشفعه فيا اللهم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری بارگاہ میں تیرے نبی کے واسطے سے متوجہ ہوتا ہوں، تیری بارگاہ میں تیرے نبی کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، تیرے نبی محمد نبی الرحمہ جو نبی رحمت ہیں۔ اب آپ دیکھیں حضور نے صرف اپنا نام نہیں ذکر فرمایا، صرف یہ نہیں کہا کہ تیرے نبی کے بعد نام، اور پھر نبی بھی کون؟ نبی رحمت، جن کو تم نے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا۔ اللہ سے رحمت طلب کرنا ہے نا، اللہ سے شفا طلب کرنا ہے نا، تو حضور کا نام بھی نبی رحمت، رحمت للعالمین کا وسیلہ پیش کرتا ہوں۔ فرق پڑتا ہے، آپ کہتے ہیں نا اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو اللہ تیرے نبی جو رحمت للعالمین ہے ان کا وسیلہ پیش کرتا ہوں۔
رحمت للعالمین کا وسیلہ پیش کریں. یا رسول اللہ انی توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ. یا رسول اللہ میں آپ کے ذریعے سے، آپ کے واسطے سے، آپ کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں متوجہ ہوا اپنی اس ضرورت میں، تاکہ میری یہ ضرورت پوری کی جائے. یہاں محدثین نے لتقضی لی اور لتقضی لی دونوں طرح پڑھا ہے اس جملے کو، یعنی تاکہ میری ضرورت پوری کی جائے. اور یہ بھی محدثین نے کہا ہے کہ یہاں یوں بھی پڑھ سکتے ہیں لتقضی لی یا رسول اللہ، تاکہ آپ میری حاجت کو پورا فرمائیں. لتقضی لی اللہم فشفعہ فی، اللہم فشفعہ فی، اللہم فشفعہ فی. تو اپنا سفارشی بنایا اپنا. انہوں نے تو حضور سے کہا تھا دعا کے لیے کہ یا رسول اللہ آپ دعا کر دیجئے میری بینائی واپس آ جائے. حضور دعا فرما دیتے، بے شک بینائی واپس آ جاتی، بے شک بینائی. مگر وہ اکیلے تھوڑی تھے، تنہا قیامت تک آنے والے تو تھے. ان کا کیا ہوتا؟ وہ کس سے دعا کراتے؟ حیات ظاہری میں تھے حضور، صحابہ نے جا کر کے دعا کرا لی، لیکن بعد میں آنے والوں کا کیا ہوتا؟ وہ کیسے دعا کرتے؟ دعا کا ایک طریقہ ہی تعلیم فرما دیا. دعا کا ایک طریقہ ہی تعلیم فرما دیا. قیامت تک آنے والے لوگ یہ دعا کر سکتے. اور کہیں حضور نے حدیث میں یہ نہیں فرمایا کہ یہ صرف میری حیات ظاہری تک ہے اور جب میرا وصال مبارک ہو جائے تو اس کے بعد یہ شرک ہو جائے گا، کوئی مجھے وسیلہ مت بنانا. ایسا کوئی ثبوت قرآن و حدیث میں نہیں ہے. جو لوگ بھی اسے حضور کی زندگی کے ساتھ مقید کرتے ہیں اور شرطیں اور قیدیں بڑھاتے ہیں کہ نہیں یہ حضور کے حیات تک کی بات تھی، ہم ان سے کہتے ہیں کہ وہ دلیل دیں اس بات پر، اور بلا دلیل کوئی کلام نہ کریں. حضور کے کلام میں، اللہ اور اس کے رسول کے کلام میں اپنی طرف سے قیدیں اور شرطیں نہ بڑھائیں. صحیح بخاری کی حدیث اللہ کے رسول نے فرمایا کیا ہو گیا لوگوں کو کہ وہ شرطیں لگاتے ہیں جن کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، اپنے پاس سے شرطیں لگاتے ہیں. تو یہ شرط لگانا ہے کہ نہیں یہ حضور کی حیات تک کی بات تھی، اب حضور کی زندگی کی بات ایسا نہیں، تو تم حضور سے زیادہ نہیں جانتے ہو، تم حضور سے زیادہ نہیں جانتے ہو. اگر وسیلہ شرک تھا تو حیات ظاہری میں بھی شرک رہے گا اور حیات کے بعد بھی شرک رہے گا. ایسا نہیں ہے کہ ایک کام حضور کی زندگی میں توحید ہو اور حضور کے بعد وہ شرک ہو جائے. تو کیا اس کو شرک بتا کر کے یہ کہنا چاہتے ہو کہ یہ شرک حضور کے زمانے میں جائز تھا؟ یہی تو مطلب ہوا نا اس کا کہ اس وقت یہی شرک توحید تھا، اب یہ شرک ہے. استغفر اللہ العظیم. جو چیز ایک بار شرک ہوگی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شرک ہوگی، ہر زمانے میں شرک ہوگی، کبھی وہ توحید نہیں بن سکتی. آخر کیا وجہ ہے کہ یہ وسیلہ حضور کی ذات کا، حضور کی حیات ظاہری میں جائز ہے اور اس کے بعد تم نے قید لگا دی کہ نہیں اب شرک ہو گیا. ایسی قیدیں اور شرطیں نہ لگاؤ جس کا قرآن و حدیث میں کوئی وجود نہیں، جس کی کوئی حیثیت نہیں اسلام کے اندر. تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ اب جو یہ نہیں کہے گا، یہاں پر بھی وسیلہ بنایا گیا، ذریعہ بنایا گیا. تو واسطہ اور وسیلہ دونوں کے ایک ہی معنی ہے، ان کے درمیان جو ہے وہ عموم خصوص کی نسبت ہے، دونوں مضمون میں متفق ہیں، یعنی دونوں سے مراد قربت ہے، دونوں سے مراد قربت ہے. وسیلہ باعث تقرب الہی کا، قرب الہی کا، وسیلہ باعث قرب الہی کا، اور تقرب الہی مقصود و مطلوب انسانی ہے. وسیلہ باعث ہے قرب الہی کا اور قرب الہی مقصود انسانی. ہر انسان کا مقصود، ہر مومن کا مقصود قرب الہی، ہر مومن کا مقصود قرب الہی. اس لیے کہ سعادت و فلاح دارین، دنیا اور آخرت کی سعادت، کامیابی، کامرانی، سرفرازی بغیر تقرب کے حاصل نہیں ہوگی، بغیر قرب الہی کے حاصل نہیں ہو سکتی، بغیر قرب الہی کے حاصل نہیں ہو سکتی. اور قرب بغیر وسیلے کے نہیں ہوتا، اور قرب الہی بغیر وسیلے کے نہیں ہوتا. پس جو سعادت و فلاح دارین چاہتا ہے، جو دنیا اور آخرت کی کامیابی، کامرانی، سرفرازی چاہتا ہے، وہ وسیلہ اختیار کرے. اللہ عز و جل قرآن میں فرماتا ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 35 سے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو. تو قرب الہی مقصود انسانی اور قرب الہی وسیلے کے بغیر
نہیں ہوتا، حاصل نہیں ہوتا، وسیلہ تلاش کرنے کا حکم اللہ نے فرمایا ہے۔ اور 5 طرح کے وسیلے میں نے آپ کو بتائے، 5 طرح کے وسیلے آپ کو بتائے۔ آج جو اس مسجد میں آپ موجود ہیں، کیوں موجود ہیں؟ قرب الہی کے لیے، جس کے لیے آپ نے کائے کو وسیلہ بنایا ہے؟ نماز کو، مسجد کو، جماعت کو، دعا کو، اور پھر اس کے بعد صلاۃ و سلام۔ بہت ساری چیزیں ہیں جن کو آپ ذریعہ بناتے ہیں، وسیلہ بناتے ہیں کائے کا۔ تو قرب الہی کے لیے وسیلہ اور ذریعہ تلاش کرنے والا اور بتوں کی پوجا کرنے والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں کیا؟ تو کیوں کہتے ہو قرب الہی کے لیے وسیلہ تلاش کرنے والوں کو مشرک؟ کہاں کا انصاف ہے یہ؟ کہاں کا دین ہے یہ؟ کون سا مذہب ہے یہ کہ جس میں قرب الہی کے لیے وسیلہ تلاش کرنے والوں کو مشرک کہا جا رہا ہے؟ اور وہ بھی وہ وسیلہ، وہ بھی وہ ذریعہ جس کا قرآن و سنت میں ثبوت موجود ہے، سبھی ثبوت موجود ہیں۔ 5 طریقے بتائے گئے، 5 طریقے کے ثبوت موجود ہیں۔ ابن تیمیہ کے شاگرد، ابن تیمیہ وہابی ازم کے سرغنہ ہیں، امام ہیں، شیخ ہیں۔ ان کے شاگرد ابن القیم نے اپنی کتاب زاد المعاد کے اندر اس بات کی صراحت کی ہے، لا سبیل الی السعادۃ والفلاح لا فی الدنیا ولا فی الاخرہ الا علی ایدی الرسل ولا ینال رضا اللہ البتہ الا علی ایدیہم۔ سعادت و فلاح دارین کا ذریعہ وسیلہ صرف انبیاء و مرسلین ہے، اور رضا الہی کا حصول بھی انہی کے واسطے سے ہوتا ہے، انہی کے واسطے سے ہوتا ہے۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ صرف انبیاء و مرسلین ہے، صرف انبیاء و مرسلین ہے، اور رضا الہی کا حصول بھی انہی کے واسطے سے ہوتا ہے، انہی کے واسطے سے۔ ان سے موڑ کر نہ کسی کو رضا الہی ملنے والی ہے، نہ دنیا اور آخرت کی کامیابی ملنے والی ہے۔ اور کوئی محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی عبادت نہیں کرتا، خدا نہ کرے۔ صد بار لا حول۔ اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے اسی کو یوں ارشاد فرمایا ہے، لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ تو وسیلہ ہی وہ چیز ہے جس کے ذریعے سعادت و فلاح دارین نصیب ہوتی ہے، اور وہ انبیاء و مرسلین اعظام کی ذوات مقدسہ ہیں، اور وسیلے سے ہی ہوائی جو ضروریات حاصل ہوتی ہیں، اور حاجت کا حصول نعمت الہیہ ہے۔ تو وسیلہ وہ چیز ہے جس سے نعمت کا حصول ہوتا ہے، اور جس چیز سے نعمت کا حصول ہو وہ بھی نعمت ہوتی ہے۔ وسیلہ نعمت ہے، وسیلہ نعمت ہے، شرک نہیں۔ پر جب ثابت ہو گیا کہ وسیلہ اللہ کی نعمت اور اس کا احسان ہے، تو جتنی کامل نعمت ہوگی اتنا ہی کامل وسیلہ بھی ہوگا، جتنی کامل نعمت ہوگی اتنا ہی۔ تمہارا عمل اگر زیادہ کامل ہے تو وہ ٹھیک، اور حضور کی ذات کامل ہے تو سبحان اللہ۔ تو جتنی کامل نعمت ہوگی اتنا ہی کامل وسیلہ بھی، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ انبیاء و مرسلین کی ذوات مقدسہ اللہ عز و جل کی عظیم ترین نعمتوں میں سے ہے، بس انہیں وسیلہ بنانا جائز ہے۔ اور جب یہ ثابت ہو گیا تو یہ بھی جان لے کہ نعمت عظمیٰ و کبریٰ اور احسان کبریٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے، اس لیے وہ رسول اعظم ہے، اس لیے کہ وہ رسول اعظم ہے، رحمت للعالمین ہے، خاتم النبیین ہے، شفیع المذنبین ہے۔ بس نبی اکرم ہی دونوں جہان میں وسیلہ عظمیٰ و کبریٰ ہیں، دونوں جہان کی سعادت و نعمتیں آپ ہی کے وسیلے سے ملتی ہیں، جیسا کہ ابھی ذکر کیا گیا۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ گفتگو عبادت کے حوالے سے مزید ذکر کی جائے گی۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے، دارین کی سعادت و برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔